فم من الذین کفروا او یکبتہم فینقلبوا خائبین۔ اور اس مدد کا باعث یہ ہے، سبب یہ ہے کہ تاکہ اللہ کافروں کے ایک گروہ کو جڑ سے کاٹ دے یا انہیں شکست خوردہ فرما کر رسوا کر دے۔ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، جب وہ لوٹیں تو وہ نامراد ہو کر اپنی منزلوں کو لوٹیں۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ امام محمد عبد المالک المعروف ابن ہشام اپنی شرح آفاق کتاب السیرۃ النبویہ لابن ہشام میں نقل کرتے ہیں، سیرت ابن ہشام میں فرماتے ہیں کہ مسلمانوں نے جب ہجرت کی، مدینہ منورہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو مکہ سے لوگ ہجرت کر کے مدینے رواں دواں ہونے لگے۔ صاف ظاہر ہے کہ ان کا مال و متاع سب کچھ مکہ میں تھا، مہاجرین کا، ان کے کنبے، قبیلے، خاندان، ان کی جائیداد، اولاد، احفاد، سارے لین دین کے معاملات ان کے مکہ شریف میں تھے۔ تو جب وہ ہجرت کر کے جب نکلنے کا ارادہ کرتے ہجرت کا، تو وہ سامان بھی باندھتے، اپنا جو مال و متاع ہوتا تھا، ضروری چیزیں وہ لیتے تھے۔ ابو جہل اینڈ کمپنی جو تھی وہ ان سے چیزیں لے لیا کرتے تھے، چھین لیا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ رنجیدہ ہو کر، غم زدہ ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تشفی دیتے، تسلی دیتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور اس کا معاوضہ عطا فرمائے گا، پریشان نہ ہو۔ تو ادھر ایک تو وجہ یہ تھی غزوہ بدر کا، میں پس منظر بیان کر رہا ہوں کہ یہ کیوں ہوا، اس کی ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے باتیں کون سی ہیں۔ نمبر ایک تو 18 ماہ انہوں نے یہ لوٹ کھسوٹ کی، مکہ والوں نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ان کے اس ظلم اور ستم کو برداشت کرتے رہے۔ نمبر دو، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے جا کر مضبوط ہو گئے ہیں، مکے میں تو ہم نے مضبوط نہیں ہونے دیا، اب مدینے میں جا کر مضبوط ہو جائیں گے، جب مزید مضبوط ہوں گے تو ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں، تو ان کے کھڑے ہونے سے پہلے ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ چنانچہ پورے مکے میں یہ بات پھیل گئی کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ ایک دن انہوں نے میٹنگ کی، سارے مکے کے لوگ اکٹھے ہوئے، کافر مشرک اکٹھے ہوئے۔ اس میٹنگ میں یہ طے پایا کہ ہر بندہ اپنا تجارتی سامان بھیجے گا شام کی طرف، اس میں سے جتنی بچت آئے گی وہ کسی کی ذاتی بچت نہیں ہوگی، وہ جتنی کمائی ہوگی اس کمائی سے ہم آلات حرب خریدیں گے، یعنی اسلحہ خریدیں گے، اس اسلحے کے ساتھ ہم مسلمانوں کا خاتمہ کریں گے، مسلمانوں کو ہم ختم کریں گے، نعوذ باللہ پسپا کریں گے۔ چنانچہ جس کے پاس 20 اونٹ تھے اس نے 20 پیش کیے، جس کے پاس 2 اونٹ تھے اس نے 2 اونٹ پیش کیے، جس کے پاس 1 من گندم تھا، جو تھے، جو کچھ بھی جنس اجناس برتن وغیرہ جس سے ان کو نفع حاصل ہو سکتا تھا انہوں نے وہ ہر چیز دی۔ جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو انہوں نے سپہ سالار بنا کر بھیجا تاکہ یہ جائیں اور شام سے تجارت کر کے جو نفع حاصل ہو اس کے وہیں سے آلات خریدیں اور سارا سامان، زیریں، نیزے، بھالے، برچیاں، تلواریں وغیرہ وغیرہ جو بھی سامان استعمال ہوتا ہے، مشکیزیں وغیرہ، یہ سب چیزیں وہاں سے خریدیں اور واپس لے آئیں۔ چنانچہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں پہلے بتا چکا ہوں، اس وقت مسلمان نہیں تھے، آپ کے ساتھ 40 آدمی تھے،
اب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہم پڑھتے ہیں جو سیرت ابن ہشام میں نقل ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ابو سفیان نکلے، انہوں نے ادھر سے مال کمایا، تو واپسی پر وہ مدینے کے قریب سے گزر رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی گئی، اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا، یہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا تھا کہ اے محبوب آپ کے پاس سے یہ سامان لے کر جا رہے ہیں اور انہوں نے آپ کو اور آپ کے غلاموں کو شہید کرنے کے لیے یہ سامان خریدا ہے۔ اے محبوب آپ کی امت کو، آپ کے غلاموں کو میری طرف سے اجازت ہے، چھٹی ہے، رخصت ہے کہ تم ان پر حملہ کرو، جو سامان تمہیں مل جائے وہ تمہارے لیے مال غنیمت ہوگا اور تمہارے لیے حلال اور جائز ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اپنے غلاموں کو بلایا، غلاموں کو بلا کر فرمایا کہ ابو سفیان کا قافلہ مال تجارت کا وہ لے کر آ رہا ہے، اپنے قافلہ سمیت واپس آ رہا ہے، نکلو، کیونکہ حکم ربانی تھا، شاید اللہ تعالیٰ ان کے اموال میں سے ہمیں کچھ عطا فرما دے۔ اس قافلہ میں ابو سفیان کے ساتھ 40 آدمی تھے اور مکہ کے سرداروں میں سے عمر بن عاص بھی تھے۔ ہجرت کے 19 ماہ بعد 12 رمضان ہفتہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکلے، 12واں روزہ، اور ہجرت کے 19 ماہ بعد، ابھی پورے 2 سال بھی نہیں ہوئے تھے، 24 ماہ بنتے تو اس کا مطلب ہے تقریباً 1.5 ماہ بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلے 19 ماہ بعد رمضان المبارک کی 12 تاریخ کو، اور دن ہفتے کا تھا۔ 313 صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، یہ مدینہ منورہ سے نکلے۔ مجاہدین صحابہ کے پاس 2 گھوڑے تھے، 60 زرہیں تھیں اور 80 اونٹ تھے، باقی سب پیدل لوگ تھے، اتنے زیادہ نہیں تھے لوگ۔ ان کو یہ تھا کہ وہ 40 کے قریب بندے ہیں، ہم 313 لوگ ہیں، ہم تو ان سے بآسانی جنگ بھی لڑ سکتے ہیں، ان کے ساتھ بآسانی ہم جو بھی معاملات بنتے ہیں سارے ہم نمٹا سکتے ہیں اور ان سے ہم مال غنیمت حاصل کر سکتے ہیں۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ مکے سے اتنا بڑا لشکر بھی آنے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تیار کیا اور ساتھ لے کر نکلے۔ 2 گھوڑے تھے، 60 زرہیں، 80 اونٹ، اور ایک سواری پر ایسے بھی لوگ تھے کہ جو 3 ایک سواری پر سوار تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر ایک ہمیں بہت بہترین مثال ملتی ہے عدل و انصاف کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو 2 آدمی تھے بیٹھنے والے سواری پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ختم ہوئی تو آپ اپنی سواری سے نیچے اترے اور فرمایا کہ اب تو بیٹھ جا۔ غلام نے عرض کی یا رسول اللہ میں اپنا حصہ بھی آپ کو پیش کرتا ہوں۔ فرمایا نہیں، اگر میں اس کائنات میں عدل نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ اگر میں نے انصاف نہیں کرنا تو کون کرے گا؟ ہم سب ایک ہیں، ایک جیسے ہیں، بیٹھیے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ حدیث پاک آ گئی ہے ادھر بھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی پیادہ تھے، پیدل چل رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آدمیوں کے لیے 1 اونٹ مقرر کر دیا تھا جس پر وہ باری باری سوار ہوتے، سواری کرتے۔ آپ نے اپنے آپ کو بھی اس اصول سے مستثنا نہیں رکھا تھا۔ آپ کے ساتھ جو 2 صحابہ تھے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہماری باری میں بھی آپ سوار رہے، ہم پیدل چلیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، تم دونوں نہ تو مجھ سے زیادہ قوی ہو، نہ مجھ سے زیادہ تم اجر کے مستغنی ہو۔ جس طرح تم اجر حاصل کرنا چاہتے ہو میں بھی اللہ کی بارگاہ سے اجر حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے قوت بھی تم دونوں سے زیادہ عطا فرمائی ہے۔ ادھر
جب ابو سفیان حجاز کے قریب پہنچا تو وہ آنے جانے والوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خبریں معلوم کر رہے تھے۔ اسے بعد سواروں نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر اور تمہارے قافلے پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ اس نے فوراً دم دم ضاد میم ضاد میم دم 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 بن عمر الغفاری کو مکہ روانہ کیا اور یہ پیغام دیا کہ وہ قریش کو جا کر کہے کہ وہ اپنے اموال کی حفاظت کا انتظام کریں۔ دم دم کو بھیجا، دم دم بن عمر غفاری کو بھیجا کہ تو جا اور مکے جا کر قریش کو جا کر بتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، لہٰذا اس میں ہر امیر غریب کا حصہ ہے، پورے مکے کے لوگوں کا اس میں حصہ ہے، پورے مکے کے لوگ اپنے اب مال کی خود حفاظت کریں، آئیں میری مدد کو پہنچے۔ ادھر دم دم بن عمر غفاری جو تھے وہ نکلے اور مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھپھو ہیں جن کا نام ہے عاتکہ بنت عبد المطلب، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ قریش پر کوئی مصیبت آ رہی ہے، قریش پر کوئی آفت آ رہی ہے۔ انہوں نے یہ خواب اپنے بھائی عباس بن عبد المطلب یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو بتائی۔ خواب یہ تھا کہ حضرت عاتکہ بنت عبد المطلب نے خواب میں دیکھا کہ مکہ والوں پر کوئی حملہ کر رہا ہے اور مکہ کے لوگ جو تھے وہ پسپا ہو رہے ہیں، قریش پر کوئی مصیبت اور آفت نازل ہوئی ہے۔ عباس بن عبد المطلب کو انہوں نے یہ خواب بتایا تو عباس بن عبد المطلب بھی اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ ابو جہل کے پاس ہے۔ ابو جہل اس وقت خانہ کعبہ کے سین میں بیٹھا تھا۔ اس نے ابو جہل کو خواب بتایا کہ اس طرح کا عاتکہ نے خواب دیکھا ہے، لگتا ہے کہ مکہ والوں پر کوئی مصیبت نازل ہونے والی ہے۔ تو ابو جہل جو تھا وہ کہنے لگا کہ حد ہو گئی ہے، یہ ساری باتیں بنو عبد المطلب میں ہی آ گئی ہیں، بنو مطلب میں ہی آ گئی ہیں۔ پہلے تمہارے مرد جو تھے وہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، اب عورتوں میں بھی نبوت آ رہی ہے۔ اس نے اس بات کو ٹال مٹول نہیں بلکہ مذاق کی نظر کر دیا۔ ابھی وہاں پر وہ بیٹھے ہوئے تھے، چیم گوئیاں ہو رہی تھیں، تو مکہ والوں نے دم دم بن عمر غفاری کی چیخ و پکار سنی۔ اس کی چیخ و پکار سن کر لوگ باہر نکلے، اونچے پہاڑ پر اس کو جا کر دیکھا۔ وہ دم دم جو تھا، جو مخبر بن کر آیا تھا، خبر رساں، اس نے بڑی چلاکی کھیلی۔ چلاکی اس نے یہ کی کہ اونٹ کی ناک بھی کاٹ دی، کان بھی کاٹ دیے اور اس کا کجاوا بھی الٹ دیا، اپنے کپڑے گریبان پھاڑ دیا اور اپنے آپ کو بھی تھوڑا بہت زخمی کیا، اور چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ اپنے اس قافلہ کو بچاؤ جس پر تمام مکہ والوں کے اموال لدے ہوئے ہیں۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر حملہ کر دیا ہے، یہ دیکھو میرے اونٹ کی حالت کیا بن گئی، میرے اونٹ کا ناک بھی کٹ گیا، کان بھی کٹ گئے اور کجاوا بھی الٹا ہوا ہے، میری قمیض دیکھو، میرے کپڑے دیکھو، میری حالت دیکھو، جلدی کرو، مجھے نہیں لگتا کہ تم جا کر اپنے اموال کی حفاظت کر سکو۔ اب جس طرح کا رنگ اس نے اختیار کیا تھا، جس طرح کا ڈھونگ اس نے رچایا تھا، صاف ظاہر ہے کہ یہ اشتعال انگیز اس کا خطاب تھا۔ اس کی تقریر نے اتنا اثر دیا مکہ والوں پر کہ ہر ایک بندہ، جس کو کدال ملی اس نے کدال پکڑی، جس کو کلاڑی ملی اس نے کلاڑی پکڑی، جس کو تلوار ملی اس نے تلوار پکڑی، سارے مکے کے لوگ جمع ہو گئے اور جلدی سے روانہ ہوئے۔
قریش نے اپنا مال و متاع داؤ پر لگا کر جنگ کی تیاری کی فوراً۔ جب انہوں نے عزم سفر کیا تو قریش مکہ کی فوج کی تعداد 950 تھی۔ کچھ لوگ بعد میں بھی ان کے ساتھ ملے۔ جب یہ مکہ سے روانہ ہوئے اس وقت ان کی تعداد 950 تھی۔ ان کے پاس 100 گھوڑا اکٹھا ہو گیا تھا اور 100 زیرہ پوش تھے۔ پیدل سپاہیوں کے لیے بھی زیریں مہیا تھیں، اور ابو جہل نے اعلان کیا کہ رقص کرنے والی کنیزوں کو بھی ساتھ لیا جائے۔ رقص کرنے والی کنیزیں لائی گئیں جو دف بجانے میں مصروف ہو گئیں، جو شیلے گیت گا کر ان کو مزید وہ بھڑکا رہی تھی۔ سنو، پس قریش کا یہ جو لشکر تھا یہ لشکر جرار کی شکل میں اختیار کر گیا، اور یہ مٹھی بھر انسانوں کو، مٹھی بھر مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے بڑے غرور، تکبر اور نخوت کے ساتھ روانہ ہوا۔ دمدم غفاری کو بھیجنے کے بعد ادھر حضرت ابو سفیان نے ایک اور احتیاط سے کام لیا۔ کیا کام لیا؟ جو راستہ مشہور تھا، ادھر ابو سفیان کی اب بات کرنے لگا ہوں۔ دمدم غفاری کو بھیجا کہ تو جا مکے والوں کو بھڑکا اور مکے والوں کو کہے کہ جلدی میری مدد کو پہنچے۔ اب جنگ بدر کیسے شروع ہو رہی ہے؟ وہ مکے آ گیا، مکے والے ادھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ ادھر ابو سفیان نے کیا کیا کہ جو راستہ تھا نا مشہور، جی ٹی روڈ سمجھ لیں، جی ٹی روڈ پر جانا تھا، انہوں نے جی ٹی روڈ کو چھوڑ دیا۔ لنک راستے جو چھوٹے تھے نا، غیر مشہور، جو غیر معروف جو راستے تھے، ان راستوں سے وہ مکہ کی طرف روانہ ہو گئے، اور یہ احتیاط ان کو کام آئی۔ ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ ایک راستہ تھا، انہوں نے وہ راستہ اختیار کیا، اور ابو سفیان نے بڑی سرعت یعنی تیزی کے ساتھ مسلسل سفر شروع کیا اور جاری رکھا۔ جب انہیں یہ اطمینان ہو گیا کہ وہ اب مسلمانوں کے حملہ سے محفوظ ہیں، تو اب انہوں نے دوسرا بندہ مکہ کی طرف روانہ کیا، مکہ کے لوگوں کو بتانے کے لیے۔ دوسرا بندہ کون تھا؟ اس کا نام تھا قیس بن امرا القیس۔ 2 مخبر بھیجے انہوں نے، ایک کا نام دمدم بن عمر الغفاری، دوسرے کا نام قیس بن امرا القیس۔ اب دوسرا بندہ پیغام اس وقت لے کر نکلا ہے جب وہ سمندر کی پٹی پر چڑھ گئے تھے۔ قیس بن امرا القیس آیا، اس نے آ کر قریش کے لشکر کو دیکھا تو اس نے کہا کہ اب ہمارا قافلہ جو ہے وہ مسلمانوں کے حملے سے محفوظ ہے، اس لیے اب اس کی حفاظت کے لیے لشکر کی ضرورت نہیں، لہذا تم لوگ واپس چلے جاؤ۔ امرا القیس کے بیٹے قیس نے آ کر پیغام دیا کہ ابو جہل کہہ رہا ہے کہ میں بالکل محفوظ ہوں، مجھے آج اب کوئی خطرہ نہیں ہے، میں خطرے سے بچ نکلا ہوں، میں نے راستہ دوسرا اختیار کر لیا ہے، لہذا میں اب ٹھیک طریقے سے مکے پہنچ جاؤں گا۔ آپ اس طرح کریں، جو بھی بندے باہر نکلے ہیں سب کے سب واپس مکے میں چلے جاؤ، مجھے کوئی اب پریشانی نہیں ہے۔ قیس بن امرا القیس نے یہ پیغام لشکر جرار کے سپہ سالار ابو جہل تک پہنچایا، اور ابو جہل کو مشورہ دیا کہ واپس چلو، لیکن ابو جہل نے اس کا مشورہ ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگا کہ آج تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مٹھی بھر جو غلام ہے وہ ہم پہ حملہ کر رہے ہیں، کل ایسا نہ ہو کہ کوئی اور ہم پہ حملہ کرنے لگ جائے، اور مسلمانوں پر بھی دھاک اور رعب جمانے کے لیے ہم واپس نہیں جائیں گے۔ ہمارا سفر اب آگے کا ہے، پیچھے کا نہیں، ہم جائیں گے آگے اور مسلمانوں کو سبق سکھائیں گے تاکہ آئندہ وہ ہمیشہ ہم سے دبے رہیں۔ ہر چند کے بعد متحمل مزاج لوگوں نے ابو جہل کی مخالفت کی۔ عتبہ اور شیبہ نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، مغیرہ نامی ایک بندہ تھا، اس نے بھی سمجھانے کی کوشش کی تھی، حتیٰ کہ امیہ ابن خلف جو حضرت بلال حبشی کا مالک تھا، رائے دیا کرتا، اس نے بھی ابو جہل کو سمجھایا کہ جب معاملہ رفع دفع ہو گیا تو چلیں واپس۔
کیوں نہیں جاتا؟ لیکن اس میں ایک اور بھی بات پوشیدہ ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت سعد بن معاذ چند ماہ قبل خانہ کعبے کا طواف کرنے گئے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ کا امیہ ابن خلف کے ساتھ بھائی چارہ تھا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اور امیہ ابن خلف کا آپس میں بھائی چارہ تھا، اور ان کے معاہدے ہوئے تھے کہ تیرا سامان جب مدینے کے علاقے میں جائے گا، تیری سواریوں کی، تیرے بندوں کی، تیرے معاملات کی حفاظت میں کروں گا، اور ادھر اس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ تیرے بندے، تیری کوئی چیز جب مکے میں آئے گی تو اس کی حفاظت میں کروں گا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ سے کہا کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کرنا چاہتا ہوں، طواف کعبہ کرنا چاہتا ہوں، میں مکہ میں آیا ہوں، دل چاہ رہا ہے کہ میں طواف کر لوں۔ یہ غزوہ بدر سے پہلے کی بات ہے فوجی صاحب۔ سعد بن معاذ کو امیہ ابن خلف نے کہا کہ طواف تم کرو، مگر اس وقت لوگ بہت زیادہ ہیں، بھیڑ ہے، رش ہے، میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ تو جب دھوپ عروج پہ ہوگی، کڑکتی دھوپ میں لوگ دھوپ کی وجہ سے آرام کرتے ہیں اور رش کم ہوتا ہے، تم اس وقت کر لینا۔ اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ بس ایسا ہی ہوا کہ جب کچھ رش کم دیکھا تو امیہ ابن خلف ساتھ آیا کہ کوئی انہیں نقصان نہ پہنچائے، چونکہ یہ نبی پاک کے غلام ہیں، مسلمان ہیں، لہذا وہ ساتھ آیا، چونکہ معاہدہ تھا ان کا، تو وہ آپ کو طواف میں مشغول کر کے قریب کھڑا ہو گیا حفاظت کے لیے۔ ابو جہل ہے، اس نے دیکھا کہ یہ سعد بن معاذ ہے اور محمد کا غلام ہے، مسلمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ۔ اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے بندہ؟ آپ نے فرمایا میں سعد بن معاذ ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں میں کون ہوں۔ اس نے کہا کہ محمد کو پناہ، ان کی مدد کر کے آج تو ہمارے پاس طواف کرنے کے لیے آ گیا مکہ میں، چل جاتا بن۔ حضرت سعد بن معاذ نے اس کو خوب جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں طواف کروں گا، ہاں ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے، پناہ دیتے رہیں گے، ان کی مدد کی ہے، ان کی مدد کرتے رہیں گے۔ ابو جہل کہنے لگا کہ تم نہیں مدد کرو گے؟ آپ نے فرمایا ہم مدد کریں گے، جیسے بھی ہوا مدد کرتے رہیں گے۔ آپ بھی اونچی اونچی بولنے لگے تو ابو جہل بھی اونچی اونچی بولنے لگا۔ اب جو امیہ ابن خلف تھا وہ کہنے لگا کہ سعد بن معاذ آہستہ کلام کرو، تمہیں معلوم نہیں کہ تو مکے کے سردار کے سامنے کس طرح بات کر رہا ہے؟ گویا آپ نے فرمایا ہوگا کہ تجھے مکہ کے سردار کی عزت عزیز ہے، نبیوں کے تاجدار کی عزت نہیں عزیز، تجھے اس کی عزت مبارک، مجھے نبیوں کے سلطان کی عزت مبارک۔ چنانچہ امیہ ابن خلف کہنے لگا نہیں تم غلط کر رہے ہو، تم ایسا بولو، تیرا حق نہیں بنتا اس کے سامنے اونچا بولنے کا۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں بنتا؟ امیہ ابن خلف کہنے لگا کہ نہیں، میں تیری حفاظت کروں گا مگر اس طرح نہیں۔ آپ نے فرمایا لے، جس کے پیچھے آج تو بک بک میرے ساتھ کر رہا ہے نا، مجھے نبی صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دن پہلے اطلاع فرما دی ہے۔ انہوں نے مجھے فرما دیا تھا کہ امیہ ابن خلف مرنا نہیں چاہتا ہوگا، مگر اس کو بازو سے پکڑ پکڑ کر ابو جہل مرنے کے لیے میدان میں خود لے کر آئے گا۔ جا، میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ تجھے اپنی طرف سے تو نہیں مرنے کا ارادہ رکھتا ہوگا، مگر تجھے مارنے کے لیے مین کردار جو ادا کرے گا وہ یہی ابو جہل ہے جس کے حق میں تو نعرے مار رہا ہے۔ چنانچہ اس کا بلڈ پریشر لو ہو گیا۔ کیوں؟ اس نے سوچا جب محمد نے فرما دیا ہے نا کہ تیرے مرنے کا سبب یہی بنے گا تو یہی بنے گا،
اپنی بیوی کے پاس آیا، بیوی نے کہا کیا مسئلہ ہے تیرا، آج رنگ اڑا ہوا ہے، چہرہ اترا ہوا ہے؟ تو اس نے سچ سچ بتا دیا، اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ سے یہ لفظ نکلے ہیں۔ وہ بھی کہنے لگی دھیان رکھنا ابو جہل کے قریب اب مت آنا، کیونکہ کوئی بھی معاملہ بن سکتا ہے، تجھے یہی مروائے گا، اگر محمد نے فرما دیا ہے تو یہی ہو کر رہے گا، لہذا تو نے اس کے قریب نہیں آنا۔ کہنے لگا میں احتیاط کروں گا آئندہ، اور مجھے یقین ہے جس طرح محمد نے فرما دیا یہ تو ہو کر رہے گا۔ اب جب مکے سے نکل رہے تھے نا، تو امیہ ابن خلف جو تھا وہ اپنے گھر جا کر چھپ گیا۔ امداد وغیرہ اس نے کی تھی، گھوڑے زیرے غلام فلام یہ وہ سارا کیا تھا، مگر خود جا کر گھر چھپ گیا۔ ابو جہل کو بھنک پڑ گئی کہ سردار مکہ کدھر گیا ہے وہ امیہ، کیونکہ وہ اس کا دست راز تھا، کدھر گیا ہے؟ گھر آیا، اس کے بازو سے پکڑ کر کہنے لگا چلو میرے ساتھ۔ اس نے کہا میں نہیں جاؤں گا۔ اب اس کو سوچ گئی تھی کہ مجھے معاذ بن جبل نے سعد بن معاذ نے بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے لفظ نکلے ہیں۔ وہ کہنے لگا بھائی میں ماڑا، تو میری جان چھڑ، تو جا۔ وہ گیا جے تو مکے دا سردار نہیں جاوے گا تو پچھلی عوام کتھوں جاوے گی، یہ بزدلی ہے تیری، چل میرے نال اگے لگو۔ اس نے کوئی لچھے دار باتیں کی، کوئی جذبات اس کے بڑکائے، بس وہ نکل کھڑا ہوا۔ اب وہ قدم قدم پر ڈر رہا تھا امیہ، قدم قدم پر، جہاں پہ اس کا داغ لگتا تھا وہ کہتا تھا واپس چلو، جہاں پہ حتیٰ کہ بدر کے میدان میں بھی جب ان کا جا کر شامیانے لگ گئے، ٹینٹ لگ گئے، اس وقت بھی اس نے آ کر مشورہ دیا تھا، ابو جہل واپس چل گئے، لیکن ابو جہل نہیں مانا تھا۔ آج بھی جب قیس بن عمران القیس نے آ کر اطلاع دی کہ ابو سفیان کہہ رہے ہیں کہ میں محفوظ ہوں اور میں مکے با حفاظت پہنچ سکتا ہوں، آپ نہ آئیں، تو آج پھر اس کو وہ ساری بات ذہن میں تھی، کہنے لگا کہ یار جب وہ ٹھیک ہے محفوظ ہے تو چلے واپس، لیکن ابو جہل نے اس کی بازو پکڑ دیا، کہنے لگا نہیں جانے دینا، اب ہم آگے جائیں گے پیچھے نہیں جائیں گے۔ چنانچہ یہ بدر کے میدان میں مر گیا تھا، قتل ہوا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سچ ثابت ہوئی، اور اس کی بیوی کہتی تھی بعد میں امیہ کی، وہ کہتی تھی کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا نا، ہم تک پہنچ گئی تھی بات کہ ابو جہل جو ہے یہ اس کے مرنے کا سبب بنے گا، تو بالکل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی بات کہی ہے، جہاں بھی کہی ہے، جب بھی کہی ہے، ہمیشہ سچ بات کی ہے، ہمیشہ حق بات کی ہے۔ چنانچہ ابو جہل لے کر آیا تھا جی میدان بدر میں۔ میں نے کہا کہ تحمل مزاج بھی لوگ تھے سارے، کوئی ابو جہل کی طرح فسادی ذہن نہیں رکھتے تھے، یا سارے اس طرح کا غسیلہ ذہن نہیں رکھتے تھے، تحمل والے لوگ بھی تھے۔ عتبہ جو تھا اس نے بڑے ترلے منتیں کی ہیں یہاں پر بھی اور میدان بدر میں بھی کہ واپس چلے، مگر ابو جہل کی ایک ہی رٹ تھی کہ ہم آگے جائیں گے۔ چنانچہ یہاں پہ کچھ لوگ واپس مکہ چلے گئے۔ اسی موقع پر جب قیس بن عمرو القیس نے آ کر اطلاع دی تو کچھ لوگ واپس، کچھ چند ایک واپس چلے گئے، مگر اکثریت ابو جہل کے ساتھ رہی۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زفران کے مقام پر پہنچے تو آپ کو یہ اطلاع ملی کہ قریش کا لشکر بڑی تیاری کے ساتھ اپنے قافلے کے دفاع کے لیے آ رہا ہے، اور جس لشکر کو ہم حاصل کرنا چاہتے تھے وہ نکل چکا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ساری صورتحال اب بدل چکی تھی۔ پہلے مسلمان ایک قافلے پر حملہ کے لیے روانہ ہوئے تھے جس کے ساتھ صرف 40 آدمی تھے، معلوم ہوا کہ وہ بچ کر نکل گئے ہیں اور مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے ایک لشکر جرار آ رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نئی صورتحال سے اپنے صحابہ کو آگاہ فرمایا،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آگاہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے صحابہ مجھے مشورہ دو، جس چھوٹے لشکر کو ہم نے حاصل کرنا تھا وہ تو ہم کھو چکے، اور جو بڑا لشکر ہے وہ اب ہم پر غلبہ کر رہا ہے، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، مشورہ دو۔ یہاں پہ میں نے پڑھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بزدل نہیں پائیں گے۔ علامہ مرائے صاحب، آپ ہمیں بزدل نہیں پائیں گے، آپ قدم بڑھائیے، ہم آپ کے پیچھے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر مجھے تیرا پتہ ہے کہ تو مجھے نہیں چھوڑے گا، ذرا مجھے دوسروں سے بھی بات کر لینے دے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں، تن من دھن قربان کر دیں گے، چلیے۔ لشکر جرار ہے تو کیا ہوا، اگر ہم چند ہیں وہ ہزاروں میں ہیں تو کیا ہوا، یا رسول اللہ کوئی مسئلہ نہیں، ہم چلتے ہیں۔ اصل میں بات یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انصار صحابہ کو دیکھنا چاہتے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین ان کے پاس تشریف لائے تھے۔ یہ تو پہلے مصائب آلام برداشت کرنا جانتے تھے، بھئی کئی صحابہ نے اپنی اولادیں چھوڑی تھیں، کئی صحابہ نے اپنی بیویاں چھوڑ دیں، اپنے بچے چھوڑ دے، والدین بہن بھائی جائیدادیں چھوڑ دیں، سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے مکہ سے مدینے نہتے ہو کر صرف تن کے کپڑے لے کر آ گئے تھے۔ کئی تو ایسے تھے جن کے پاس صرف ایک دھوتی تھی اور کوئی چیز بھی نہیں تھی، ان کی پشت ننگی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ تو سزائیں اور عذاب مصائب برداشت کرنا جھیلنا جانتے ہیں۔ انصار میرے صحابہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں، اب انصاری صحابہ کی باتیں سنیے۔ حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آگے بڑھے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ تعالیٰ نے جہاں جانے کا حکم دیا ہے ہم وہیں چلیں گے، جتھے اللہ دی طرف حکم آ گیا یا رسول اللہ سے اتھے چلیں گے۔ ہم موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں جو یہ کہہ دیں کہ آپ کا خدا ان سے جنگ کرے، ہم کیوں جنگ کریں، موسیٰ تو جنگ کر یا تیرا خدا جنگ کرے، ہمیں تو بس من و سلوہ نازل ہو رہا ہے، ہم تو بیٹھ کر اللہ کی نعمتیں کھائیں گے بس۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں برق الغماد تک بھی لے جائیں تو ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ ساتھ جائیں گے اور آپ کے ساتھ دشمن کے خلاف جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ وہاں پہنچ جائیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ تیرے تو اج اسی اپنی اے جند بھی وار دیواں گے، تیرے تو اج اسی اپنی اے جند بھی وار دیواں گے، قسم رب دی تیرے دشمن نو جانو مار دیواں گے، وفاواں نو جتاواں گے، یعنی وفاواں نو جیت ہوئے گی، وفاواں دی ہار نہیں ہوئے گی، وفاواں نو جتاواں گے اسی دے کے لو اپنا، وفاواں نو جتاواں گے اسی دے کے لو اپنا، تیری خاطر اسی ساواں دی بازی ہار دیواں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حاضرہ۔ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مقداد بن عمر کا یہ جواب سنا تو ایک اور صحابی وہی سعد بن معاذ جنہوں نے امیہ بن خلف کو اس کے مرنے کی اطلاع دی تھی وہ کھڑے ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں سمندر پر لے جائیں اور آپ اس میں داخل ہو جائیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ سمندر میں چھلانگ لگا دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہ ایمان افروز کلمات سن کر خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا روانہ ہو جاؤ اور تمہیں خوشخبری ہو
کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 گروہوں میں سے ایک گروہ ملے گا، یا تو ابو سفیان والا ملے گا یا ابو جہل والا گروہ ملے گا، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو ملے گا۔ مگر یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ وعدہ فرما دیا ہے کہ محبوب جو بھی گروہ ملے گا آپ کو اس گروہ پر ہم غلبہ اور فتح عطا فرمائیں گے، آپ کو ہم غلبہ عطا فرمائیں گے۔ باخدا اللہ کی قسم مجھے کفار و مشرکین کے مقتولوں کی قتل گاہیں بھی دکھا دی گئی ہیں۔ اب بدر میں پہنچے سب صحابہ، 16 رمضان تھی، جمعرات کا دن تھا، آج کا دن تھا 16 رمضان اور جمعرات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھکے آ رہے تھے سفر کر کر کے، پیدل چل چل کے، کچھ روزے بھی تھے، سارے معاملات تھے۔ تو صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سو جاؤ، آرام کرو۔ اچھا دیکھو کیسے مطمئن، صبح جنگ لڑنی ہے تو رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ سو جاؤ، آرام کرو۔ سب صحابہ سو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر ایک درخت کے نیچے نمازیں پڑھتے رہے۔ صحابہ کو تو سلا دیا، غلام سوئے ہیں مگر امام جاگ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ڈیرا لگایا نا بدر کے مقام پر، یہ بھی بات ذہن میں رہے، تو ابو جہل کا جو لشکر تھا انہوں نے ڈیرا لگایا پکی مٹی والے کی طرف، پکی مٹی کا جو علاقہ تھا، سرخ مٹی کا۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو جگہ ملی ایسے علاقے میں جہاں ریتلا علاقہ تھا۔ وہ پکی مٹی کا کیا تصور تھا اور ریت کا کیا تصور تھا؟ ریت میں بندہ جب پاؤں رکھتا ہے آگے کو تو آٹومیٹک اس کا آدھا پاؤں پیچھے کی طرف آتا ہے۔ پکی مٹی پہ جب آپ قدم رکھتے ہیں تو جہاں پہ آپ کا قدم ہوتا ہے وہاں ہی ٹھوس ہو جاتا ہے اور آگے آپ کا قدم آسانی سے آپ اٹھا کر رکھتے ہیں۔ اب ادھر ابو جہل نے سوچا کہ کیوں نہ ہو کہ اس طرح ہی ہم تھکا دیں مسلمانوں کو۔ بے جب وہ قدم اٹھائیں گے، جہاں انہوں نے 10 قدم طے کرنے ہیں وہاں پہ 3-4 ہی قدم رہے، 5-6 قدم رہے، 3-4 کا بھی فائدہ تھوڑا ہے، بڑا فائدہ ہے۔ یہ اس کی چال تھی۔ اب دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات نمازیں پڑھی، نمازیں پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رات بھر ٹھنڈی ہوا چلا دی اور بارش نازل فرما دی۔ فَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، بارش نازل ہوئی، اتنی بارش نازل ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ادھر ٹھنڈی ہوا میں سوئے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں خیموں میں، اور ادھر سبحان اللہ ادھر بھی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، آپ کو بھی نیند آ رہی ہے۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علاقہ تھا، غلاموں کا علاقہ تھا، وہ تھا ریتلا۔ اس پر جب بارش پڑی تو وہ سخت ہو گئی، اور ادھر جو مٹی تھی چکنی مٹی تھی وہ پھسلن والی بن گئی۔ اب وہ ایک دوسرے پر پھسل رہے تھے۔ کئی تو مقامات ایسے تھے کہ دلدل بن گئی، جو گٹے والی مٹی غبار والی جگہ تھی وہ دلدل میں پھنسنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس سکیم کو، ان کی اس چال بازی کو ناکام فرما دیا۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ یہ خفیہ سازشیں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بہتر تدبیر فرمانے والا ہے۔ رات بھر ایک درخت کے نیچے نبی پاک نماز ادا کرتے رہے۔ اس رات خوب بارش ہوئی، مسلمان ریتلے علاقے میں خیمہ زن تھے۔ اس بارش سے وہ ریت جم کر پختہ ہو گئی اور مسلمانوں کے لیے چلنے پھرنے میں آسانی ہو گئی۔ جہاں کفار قریش خیمہ زن تھے وہاں بارش سے ہر طرف کیچڑ ہی کیچڑ ہو گئی۔ صبح کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، یہ قریش کا جو لشکر ہے جو بڑے غرور تکبر سے چلا آ رہا ہے، اے اللہ اپنی وہ مدد مجھے عطا فرما جس کا تو نے میرے ساتھ وعدہ فرمایا تھا شب معراج، یہ وعدہ ہوا تھا، اے اللہ کل ان کو ہلاک کر دے۔
ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبہ میں تشریف فرما تھے اور یہ دعا فرما رہے تھے، اے اللہ میں تجھے تیرے عہد اور وعدہ کی قسم دیتا ہوں، اے اللہ اگر تو نے اپنے وعدے کو پورا نہ کیا تو پھر تیری عبادت کرنے والا بھی یہاں پہ کوئی نہیں ہوگا۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کافی ہے۔ اب یہ میں نے پڑھا ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں، غالباً حضرت انس کا قول ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے عام حالات میں اپنے منہ کے برابر ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، لیکن اس رات اور دن کو، یہ جو عرصہ تھا جنگ سے پہلے کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو فل ایسے اٹھا کر، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلیں مبارک بھی نظر آ رہی تھی، فل اوپر اٹھا کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعائیں کر رہے تھے۔ محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں، خدا سے خدا جانے وہ کیا مانگتے ہیں، کبھی بیٹھ کر التجا کر رہے ہیں، کبھی بیٹھ کر التجا کر رہے ہیں، کبھی ہاتھ اونچے اٹھا مانگتے ہیں۔ تے بریلی دے تاجدار کی لکھ دینے، جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی تے اجابت نے جھک کر گلے سے لگا، اے بند کر چھڑوی بری اشارہ کیتا تینوں، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، اجابت کا صغرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں، اے اللہ اگر تو نے آج وہ وعدہ پورا نہ فرمایا، اے اللہ پھر تیری عبادت کرنے والا بھی کوئی نہ رہے گا، اے اللہ میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا فرما دے، کل ان کو ہلاک فرما دے۔ حضرت صدیق اکبر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، جس ڈھب سے، جس انداز سے، جس طریقے سے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دی ہے، محبوب اب اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو مؤخر نہیں فرما سکتا، اللہ آپ کی دعا کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلے اپنے قبہ سے، اپنے خیمے سے باہر نکلے تو حضور یہ آیت پڑھ رہے تھے، سَيُغْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، ان قریب یہ جماعت پسپا ہوگی اور یہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خوشخبری بھی سنا دی گئی تھی، محبوب قدم آپ بڑھائیں گے، مدد ہم فرمائیں گے، قدم سونے تسی بڑھاؤ تو مدد اسی تواڈی کرنے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات ہی کو صف بندی فرما دی تھی اور تمام مجاہدین صحابہ نے اپنے اپنے مورچوں پر ڈٹ کر رات گزاری اور ڈٹ کر دفاع کیا۔ جب مسلمانوں اور کافروں کی فوجیں ایک دوسرے کے مقابل تھیں، اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مؤثر خطبہ دیا، جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ صبح جنگ کا آغاز ہوا، کافروں کے لشکر سے سب سے پہلے اسود بن عبد الاسد مخزومی، اسود بن عبد الاسد مخزومی یہ آیا اور مسلمانوں کے حوض سے پانی پینے کا
اس نے دعویٰ کیا، آ کر کہنے لگا او مسلمانوں، روک سکتے ہو تو روک لو، میں پانی پینے آیا ہوں تمہارے کنویں سے۔ حضرت حمزہ نے اس کو تہ و تیغ فرما دیا۔ سب سے پہلے تلوار اٹھانے والے حضرت حمزہ، اور سب سے پہلے مرنے والا کافر جو تھا اس کا نام اسود بن عبد الاسد تھا، مخزومی، یہ پہلا کافر تھا۔ اب جب اسود بن عبد الاسد مخزومی کو امیر حمزہ نے قتل کیا تو یہ منظر دیکھ کر عتبہ بن ربیعہ اپنے بھائی شیبہ اور اپنے بیٹے ولید کو لے کر جوش غضب میں مسلمانوں کی طرف بڑھا اور نعرہ لگایا کہ میرا مقابلہ کون کرے گا۔ عتبہ بن ربیعہ اپنے بیٹے شیبہ اور ولید کو لے کر، اپنے دو بیٹوں کو لے کر، شیبہ اور ولید کو لے کر آیا اور دعویٰ کرنے لگا کہ کون ہے جو میرا مقابلہ کرے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 انصاری صحابہ کو بھیجا۔ عتبہ کہنے لگا کون ہو تم؟ انہوں نے کہا کہ ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ عتبہ کہنے لگا کہ محمد سے بولو کہ ہماری قوم کے قریش کے جوان بھیجو، ہم تم سے جنگ نہیں لڑیں گے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک چچا اور 2 چچاؤں کے بیٹوں کو بھیجا۔ چچا کون تھے؟ حضرت حمزہ، امیر حمزہ، اور مزے کی بات ہے کہ یہ بھی نبی پاک کے بھائی بنتے ہیں۔ جی، شاید جو حضرت ام ایمن ہے نا، یا پھر صوبیہ جس کو سویبہ بھی بولتے ہو، ابو لہب کی لونڈی تھی، اس کا یا اس کا، ام ایمن کا، ان 2 میں سے ایک عورت ایسی ہے جس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دودھ پیا ہے اور حضرت امیر حمزہ نے بھی دودھ پیا ہے، اور یہ دونوں اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر حمزہ دونوں دودھ شریک رضائی بھائی بنے۔ ٹھیک ہے، اب اس طرح کہہ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں بھائیوں کو ہی بھیجا میدان میں۔ بھائی بھائیاں دے سجن ہوندے تے بھائی بھائیاں دیاں باواں، نبی پاک نے اپنی باواں کھلیاں، اپنے سجن گر لے، اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محب کر لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبیدہ جو تھے، یہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا ابو حضرت عبیدہ جو تھے حضور کے تایا ابو حارث کے بیٹے تھے، حارث بن عبد المطلب کے بیٹے تھے، اور حضرت علی کو جانتے ہیں، یہ جناب ابو طالب کے بیٹے تھے۔ امیر حمزہ بھی آپ جانتے ہیں، حضور کے چچا بھی ہیں، حضور کے بھائی بھی ہیں۔ چنانچہ حضور نے ان 3 قریشیوں کو بھیجا۔ حضرت علی اور حضرت حمزہ نے اپنے اپنے مد مقابل کو موت کے گھاٹ اتار دیا، یعنی شیبہ بھی مر گیا، ولید بھی مر گیا، لیکن عتبہ جو تھا اس کے مد مقابل آ کر ٹھہرے حضرت عبیدہ بن حارث۔ حضرت عبیدہ پر اس نے وار کیا عتبہ نے تو آپ کی ٹانگ کٹ گئی۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی ان کی امداد کو پہنچے تو دوران امداد حملہ کیا عتبہ پر، تو عتبہ کی لاش خاک اور خون میں تڑپ رہی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عبیدہ کو لایا گیا، چونکہ وہ بہت زخمی ہو چکے تھے۔ انہوں نے آخری لمحات میں اپنا رخسار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھا اور عرض کی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ تو شہید ہے، اللہ نے تجھے شہادت کا رتبہ عطا کر دیا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اس کے بعد عام حملہ شروع ہوا۔ پتہ چلا کہ بدر کے مقام پر سب سے پہلے وفات پانے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا زاد بھائی حضرت عبیدہ بن حارث تھے، عبیدہ بن جراح نہیں، عبیدہ بن حارث تھے۔ اس کے بعد عام حملہ شروع ہو گیا اور دونوں لشکر ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو گئے۔ یہ جنگ اسی طرح جاری رہی
اسی دوران ابو جہل 2 انصاری نوجوانوں حضرت معاذ اور حضرت معوذ کے ہاتھوں مارا گیا۔ حضرت بلال کے ہاتھوں امیہ بن خلف مارا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی میں کنکریاں لے کر کفار کی طرف پھینکی اور فرمایا اے اللہ ان کے چہروں کو بگاڑ دے، ان کے دلوں کو مرعوب کر دے، میرا روب ڈال دے اور ان کے قدم اکھاڑ دے۔ ان کنکریوں کا لگنا تھا کہ جنگ کا نقشہ بدل گیا اور مشرکین میدان جنگ سے بھاگنے لگے۔ مجاہدین اسلام نے یہ بھگدڑ دیکھی تو انہوں نے مشرکوں کو اپنا قیدی بنانا شروع کیا اور ان کو رسیوں سے باندھنے لگے۔ یہ مارکہ بدر 17 رمضان المبارک روز جمعہ واقع ہوا۔ صبح کے وقت لڑائی شروع ہوئی اور زوال آفتاب تک جاری رہی۔ جب سورج ڈھلنے لگا تو اس وقت کفار کے قدم اکھڑ گئے۔ جنگ بدر میں 14 مسلمان شہید ہوئے اور 70 کافر مارے گئے۔ 70 کافر مارے گئے اور 70 کو ہی گرفتار کیا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی تھی کہ اے اللہ تو میری مدد فرما، میرے غلاموں کی مدد فرما، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے نازل فرمائے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ان کے سروں پر بال نہیں تھے، سفید انہوں نے لباس پہنے ہوئے تھے اور ان کے پاس عربی النسل کے گھوڑے تھے، بہت خوبصورت چت کبرے اور سفید رنگ کے گھوڑے تھے ان کے پاس۔ اور کئی صحابہ فرماتے ہیں یہ جو 70 آدمی پکڑے گئے تھے ان میں سے بھی 3-4 کے اقوال میں نے پڑھے ہیں، وہ بعد میں صحابی بن گئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی انسان نے، کسی انصاری یا کسی مہاجر صحابی نے، کسی انسان نے ہمیں گرفتار نہیں کیا، ہم اچھے بھلے بھاگ رہے تھے مگر کوئی آتا تھا جو ہمیں پکڑ لیتا تھا، پکڑ کر ہمیں رسیوں میں باندھ کر جکڑ کر پھینک دیتا تھا، ہمیں معلوم ہی نہیں وہ کون ہے، لیکن ہم ان کی شکل کو جانتے ہیں۔ شکل یہ ہے کہ ان کا سر گنجا تھا اور سفید ان کی ریش تھی، سفید ان کے لباس تھے، گھوڑا ان کا چتکبرا تھا یا سفید تھا۔ اب مجھے ذہن میں نہیں آ رہا، وہ صحابی بن گئے تھے بعد میں فدیہ دے کر، آزاد ہو گئے تھے، بعد میں انہوں نے صحابیت اختیار کی ہے، آ جاتا ہے ذہن میں تو بتاتا ہوں۔ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے کس نے پکڑا ہے؟ مطلب ہے کہتی سی نا بھئی تینوں بھی کیڑ بندے پکڑے ہیں تاکہ انہوں داد دیتی جائے۔ وہ آندے نے کہ میں خاموش رہا ہوں کہ میں نے کسی انسان نے نہیں پکڑیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بھی تین کن نے پکڑے؟ کسی بھی نہیں پکڑیا جی۔ ہاں بھی جڑے تسی اوتھے آئے سو تواڈے چوں کسے پکڑیا ہوئے؟ انہاں آخیا جی اسی نہیں پکڑیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پھر ملک الکریم نے پکڑا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے نے پکڑا تھا، کسی انسان نے پکڑا نہیں تھا۔ اسی طرح مارا بھی بڑا ہے فرشتوں نے۔ کئی کہتے ہیں کہ ہم زخمی جو ہوئے ہیں ہمیں کسی انسان نے نہیں مارا بلکہ کوئی گرز تھا، بڑا تھوڑا آتا تھا اوپر سے آسمان کی طرف سے، ہمیں صرف اس کی آواز سنائی دیتی تھی، پتہ نہیں لگتا تھا کہ کیا چیز لگ رہی ہے، کون مار رہا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اور محبوب کے غلاموں کی مدد فرمائی۔ آئیے جی اشعار پڑھ لو، ہوں تھوڑا تقریر دے چس بننی ہے شیرانہ۔ کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ کرو مدحہ اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں۔ میں تو ایک اصول دین لگا اس نعت شریف نو پڑھن واسطے، جیڑی طرز بالغ العلا بے کمال ہی کا شفت دو جا بے جمال ہی، اے دے اتے اس ربائی دے اتے فٹ آ سکتی ہے، اوہ طرز ہے اس نعت اتے فٹ ہے آ سکتی ہے۔ مثلا میں پڑھن لگا، بالغ العلا بے کمال ہی کشف دو جا بے جمال ہی حسنت۔ آگی ذہن ہوں آؤ، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک
جان دو جہاں فدا، دو